بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ایمان سے متعلق بات چل رہی تھی، تو ایمان کے بنیادی طور پر 3 ارکان ہیں۔ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق، اور عمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے عمل کر کے دکھانا۔ یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج وغیرہ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ ایمان ہی کی بیس پر بندہ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک بھی سماعت فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آئے، اللہ کا نام آئے، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ہماری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی علامات ہے۔ اس کے ساتھ آپ ایک حدیث بھی سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تمہیں تمہارا گناہ پریشان کر دے اور جب تمہیں تمہاری نیکی خوش کر دے تو تم جان لو کہ تم مومن ہو۔ یہ ایمان کی جو ہے وہ خاص علامت ہے۔ اس حدیث کو ہم سب کو پلے باندھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، اور کم از کم روزانہ، میں زیادہ تو نہیں کہتا، 5 سے 7 منٹ اس حدیث کے تناظر میں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اپنے ایمان کو جانچ پڑتال ہمیں کرنی چاہیے۔ آیا ہمارے سامنے یا ہم سے کوئی گناہ ہو جائے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ہمیں کڑن ہوتی ہے، ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے؟ اور جب ہمارے سے کوئی نیکی ہو جائے تو خوشی کا ہونا ظاہری بات ہے، لیکن اس خوشی کو بیان نہیں کرنا چاہیے کسی کے سامنے ادھر ادھر۔ ہاں، اگر نیت اس کی یہ ہو کہ دوسرے کو بھی ترغیب ملے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے بیان کرنے میں، لیکن اگر ریاکاری کی نیت آ جائے تو پھر بیان کرنا جو ہے نا وہ بند کر دینا چاہیے۔ تو ایمان جو ہے قولی بھی ہوتا ہے، ایمان فعلی بھی ہوتا ہے۔ ایمان فعلی جیسے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، اور ایمان قولی جو ہے وہ دل کے اندر وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے جو بندے کو متحرک کرتا ہے، بیدار کرتا ہے کہ روزہ آ گیا تم روزہ رکھو، نماز کا وقت آ گیا ہے تم نماز پڑھو، اذان ہو رہی ہے تم اذان کے کلمات سن کر اس کے مطابق جواب دو۔ تو یہ میں نے آپ کو مثالیں دے دی ایمان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔